اب ہم آتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر عقیدۃ المتکلمین. المتکلمین کون ہیں؟ متکلمین سے مراد دو جماعتیں ہیں. الاشاعرہ، اشعری کی جمع ہے اشاعرہ، اور الماتریدیہ. تو ان کے نزدیک بھی توحید کی 3 اقسام ہیں. پہلی توحید فی الصفات، دوسری توحید فی الافعال، تیسری توحید فی الذات. میں نے ذرا الٹی ترتیب کر دی. پہلے وہ کہتے توحید فی الذات، فی الصفات، فی الافعال. توحید فی الذات پہلے کہتے ہیں فی الذات، پھر کہتے ہیں فی الصفات، اور پھر ہے فی الافعال. توحید فی الافعال. اب آپ نے عقیدہ اہل سنت تو سمجھ لیا، اور یہ بھی سمجھ لیا کہ توحید کے 3 موضوع ہیں: اسماء و صفات، افعال ربوبیت، اور بندوں کے افعال عبادات، توحید عبادت. اب توحید فی الذات وہ کہتے ہیں لا قسیم لہ، لا قسیم لہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تقسیم نہیں ہو سکتی. توحید فی الصفات پھر آگے کہتے ہیں لا مثیل لہ، لا مثیل لہ. اور پھر کہتے ہیں توحید فی الافعال لا شریک لہ. کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں ایک ماننا، لا قسیم لہ، اس کی ذات کی کوئی تقسیم نہیں. مطلب نہ تو وہ ایک سے 2 ہے، 3 ہے، نہ وہ کم ہے، آدھا بعض، لا يتجزأ ولا يتباعد ولا يتعدد. مطلب ذات پر اس طرح بحث کرتے ہیں جیسے کوئی ماہیت پر، کسی چیز کی ماہیت پر بحث ہوتی ہے کہ وہ اتنی ہے، اس سے کم نہیں، نہ اس سے زیادہ ہے. تو اس طرح بحث کرتے ہیں. اور یہ بحث ان کی اس لیے آئی، اس اصول پر اس لیے آئے کہ انہوں نے فلاسفہ جو کہ ملحد قسم کے، دہری قسم کے لوگ ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں کفری عقائد رکھتے ہیں، اور یہود و نصارہ جو کہ تثلیث کے، عقیدہ تثلیث وغیرہ کے قائل ہیں. تو ان کے ساتھ مناظروں کی وجہ سے ان کا یہ اصول بنا. ان کو منہ بند کرنے کے لیے انہوں نے یہ اصول بنایا. اور اس اصول کی بنیاد کیا ہے؟ عقلی دلائل. عقلی دلائل، کتاب و سنت نہیں. اس لیے مار کھا گئے. تو مسلمان داعی کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر اعتماد کرے کہ اس میں ہی ہر مسئلے کا حل ہے، اور ہر فتنے کا رد ہے، اور ہر کفر کا جواب ہے. اور اہل سنت نے جو یہ توحید بیان کی ہے، یہ قرآن کے تدبر، قرآن و حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی دعوت میں تدبر کر کے، بڑے باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کر کے سلف صالحین نے یہ خلاصہ بتایا ہے. اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے وہ ان 3 قسموں سے باہر نہیں ہے. چوتھی کوئی قسم نہیں ہے، کوئی پیش نہیں کر سکتا. جو لوگ چوتھی قسم پیش کرتے ہیں، بناتے ہیں،
وہ پہلی بات تو کم عقل ہیں، کم علم ہیں، ناقص العلم ہیں، اور وہ اہل بدعت ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں، ان کا مقصد قرآن و حدیث میں تدبر نہیں، اسلام کی دعوت نہیں، ان کا مقصد اپنی بعض جو بدعات ہیں جس میں وہ گمراہ ہوئے ہیں، اس گمراہی کا دفاع کرنا مقصد ہے۔ توحید فی الصفات لا مثیل لہ، اب ہم نے یہاں بھی پڑھی ہے۔ توحید فی الذات لا قسیم لہ، آپ کو عقیدہ اہل سنت میں الگ سے اس قسم کا کوئی موضوع نہیں ملے گا۔ اللہ کی ذات کے یہ جو اہل سنت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید 3 قسم کی ہے، اللہ کی ذات پر ایمان ہے تو 3 قسمیں بیان ہوں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کس مشرک اور یہودی یا نصرانی نے بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ 2 ہیں یا 3 ہیں یا آدھی ہے یا 2 ہیں؟ باقی رہا وہ عقیدہ جو عقیدہ تثلیث ہے، وہ تو مسئلہ حلول کا ہے، اس کی طرف تو خود جا رہے ہیں۔ یہ توحید کی اقسام بیان کر کے جو انہوں نے توحید بیان کی، اس کے نتیجے میں عقیدہ حلول پیدا ہوا ہے، اور ایسا حلول کہ جس کو دیکھ کر یہود و نصارہ بھی توبہ توبہ کریں، ایسا حلول اور اتحاد کا عقیدہ پیدا ہوا ہے، وہ آگے ہم ذکر کریں گے۔ توحید فی الصفات لا مثیل لہ، آپ کہیں گے یہ وہی تو توحید ہے نا جو اہل سنت نے بیان کی، توحید الاسماء و صفات۔ توحید فی الصفات لا مثیل لہ، لا مثیل لہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات میں ایک ماننا، لا مثیل لہ، اس کا کوئی مثیل نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ یہ تو قرآن میں بھی لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ قرآن کی آیت بھی اور یہ بات جملہ بھی اس لیے پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے کے لیے۔ جب کہیں نا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، صفت نزول، کہیں گے لا مثیل لہ، لیس کمثلہ شیء۔ اس کا مطلب کیا؟ عقلی دلائل کی بنا پر کہیں گے۔ پہلے انہوں نے اس توحید میں بحث کر کے اصول بنا لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھئی تمہیں وحی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا؟ پہلے تو اللہ کا کلام سنو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو پکار کے کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں معاف کروں، کوئی ہے جو رزق مانگے میں رزق دوں؟ کہتے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت نزول نہیں ہے، اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، کہتے ہیں لا مثیل لہ۔ اس کے کہتے یہ تو نازل ہونا نعوذ باللہ یہ تو بشر کی مخلوق کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صفات سے پاک ہونے کا کب کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مماثلت سے پاک ہونے کا فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھو جنت میں بھی دودھ ہے اور یہاں بھی دودھ ہے، جنت کے دودھ کا ہم تصور پیش نہیں کر سکتے، مخلوق کی مخلوق سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ خالق کو مخلوق سے کیسے تشبیہ دے دی آپ نے کہ اگر اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے تو یہ آپ کے دماغ کی خرابی ہے نا، آپ کی بدعقیدگی ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غلط ترجمہ کیا اس کا، کہ اگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اس طرح نازل ہوتا ہے نعوذ باللہ جیسے انسان کہیں بلندی سے نیچے اترتا ہے۔ یہ تو آپ نے غلط سمجھا، پھر اس غلط سوچ کی بنیاد پر، غلط سمجھ کی بنیاد پر آپ نے اس صفت کا انکار کر دیا جو اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں، اور دلیل کہ لا مثیل لہ، لا مثیل لہ، یہ رٹ لگا لی لیس کمثلہ شیء۔ بھئی لیس کمثلہ شیء تو یہ تو اللہ کے نے اس میں مماثلت کی نفی ہے، اسماء و صفات کی تو نفی نہیں ہے، اسماء و صفات کا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کیا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ تو آپ کہیں گے نہیں مخلوق دیکھتی ہے، مخلوق سنتی ہے، اللہ تعالیٰ تو نہیں سنتا نعوذ باللہ۔ تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سنتا ہے، مخلوق اپنی اوقات کے مطابق سنتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، پہلے بتا دیا کہ مخلوق کی اللہ سے کوئی، اللہ تعالیٰ کے اور مخلوق میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سنتا ہے، مخلوق اپنی شان کے، دیکھیں آیت میں کیا ذکر ہوا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ اور اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے بارے میں وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ تو کیا نعوذ باللہ قرآن میں تعارض ہے؟ قرآن میں تو کوئی تعارض نہیں، اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتایا تھا وہ اہل بدعت نے، متکلمین نے اس کو اپنی عقلی، جس کو وہ عقلی دلائل سمجھتے ہیں جبکہ وہ کم عقلی ہیں، ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے قرآن کو قرآن سے ٹکرایا، نبی کے فرمان کو قرآن سے ٹکرایا، تو اور نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء و صفات کا انکار کیا جس کا اللہ کے اور اس کے رسول نے اس بات کیا ہے۔ تو لا مثیل لہ کی جو رٹ ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ صفت بھی ممکن نہیں، یہ صفت بھی ممکن نہیں، صفات کے انکار کرتے ہیں اس کی بنا پر، یہ ہتھیار ہے ان کا۔ جبکہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء، اس میں صرف صفت کی نفی نہیں ہے، مماثلت کی نفی ہے، صفت کا اثبات ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں یہ ثابت کیا ہے کہ انسان بھی سمیع بصیر ہے، اور پھر فرما دیا کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان سمیع ہے، بصیر ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، لیکن لیس کمثلہ شیء، دونوں میں مماثلت نہیں ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ مخلوق کا سمیع بصیر ہونا کوئی اور چیز ہے، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا سمیع بصیر ہونا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ماننا فرض ہے، اس کا عقیدہ بنانا فرض ہے، اور اس کے بارے میں اتنا کہیں گے ہم اس کی شان کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے سمیع اور بصیر اور سننے اور دیکھنے کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقت ہے، لیکن ہم اس کی تشبیہ نہیں دے سکتے، اس کو مخلوق سے تشبیہ دینا حرام ہے، سوچنا بھی حرام ہے۔ لہذا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے توحید اسماء و صفات، وہ اصل قرآن و حدیث ہے، اصل اسلام ہے، اور اہل بدعت کا جو ہے وہ انحراف ہے، قرآن کے تدبر سے دوری ہے۔ جب آدمی اس طرح کا عقیدہ رکھے گا تو قرآن کیا سمجھ آئے گا؟ پھر اس لیے اسے بیچارے کو خانقاہوں کی ضرورت پڑی ہے۔ پھر خانقاہیں بھی کہاں سے لائے مراقبے اور اصول طریقت، اس کے بھی یہودیوں سے کہیں جا کر ملتے ہیں لنک۔ تزکیہ نفس کی ضرورت پڑی پھر الگ سے قرآن و حدیث سے ہٹ کر، کہتے ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے۔ طریقت کون سی ہے؟ وہ باطنی کہاں سے لائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ نفس کیا ہے وہاں تو کوئی خانقاہوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی، مسجد نبوی میں جا کر، جہاں جا کر لوگ عبادت کریں گے اور خطبہ سنیں گے، اللہ کا کلام سنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں گے، اسلام کی تعلیمات سنیں گے۔ وہاں کوئی باطنی چیز نہیں ہے، اسلام میں باطنی کوئی چیز نہیں ہے، باطنی طریقہ، کوئی تزکیہ نفس کا کوئی باطنی طریقہ نہیں ہے۔ الگ سے پھر خانقاہ، مسجد، اسلام میں مسجدیں تو ہیں، خانقاہیں کہاں سے آ گئی؟ تزکیہ نفس کے لیے خانقاہوں کا تصور کہاں سے آ گیا؟ ہاں، مسجد میں جگہ نہیں رہی تو الگ سے پھر وہی مسجد کے اعمال ہیں، یہ جو درس و تدریس ہے اس کے لیے الگ عمارت بنانی پڑ گئی، کیونکہ اس کے لیے وقت کے تقاضے کی وجہ سے پھر الگ سے مدارس، یونیورسٹیز بنانی پڑ گئیں، لیکن یہ سارے مسجد کے اعمال ہیں، الگ بنانے پڑ گئے۔ خانقاہ کون سے کونے میں ہوا کرتا تھا؟ خانقاہ والا عمل مسجد نبوی میں، نعوذ باللہ۔ وہ اسی لیے جب عقیدے میں منحرف ہو گئے تو پھر طرح طرح کے طریقے نکلتے ہیں۔ تیسری کہتے ہیں توحید فی الافعال لا شریک لہ، یہ توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں ایک ماننا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں بھی کوئی مسئلہ ہے ان کو، یہاں بھی ان کا سارا زور اس چیز پر ہے، عقلی دلائل کی بنا پر یہ ثابت کر دو کہ اس قلم کو اللہ ہی نے پیدا کیا، کہ ایک نے پیدا کیا، دو نے نہیں پیدا کیا، بس اس میں غلو ہے۔
तौहीद ला शरीक लहू मतलब कि उसका ज़ोर सारा किस बात पर है, वो तौहीद नहीं, फिर भी अहले सुन्नत वाली तौहीद नहीं बयान करते वो। इसमें भी सारा ज़ोर ये है कि ये साबित करना कि इस कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह ही वहदहू ला शरीक है, कोई और नहीं है पैदा करने वाला। ये अबू जहल को भी पता था इस बात का। कुरान ने अबू जहल और उसकी कौम मुशरिकीन का अकीदा बताया है कि अल्लाह ताला को खालिक मानते हैं, मालिक मानते हैं, मुदब्बिर मानते हैं, मुहयी व मुमीत मानते हैं, और इसमें किसी को शरीक भी नहीं बनाते। और उन्होंने सारी ज़िंदगी इसी में लगा दी कि और क्या अक्ली दलाइल कहते हैं। आगे बहस आएगी, इमाम इब्न अबिल इज़्ज़ हनफी रहमहुल्लाह ने सही तरह इनका रद्द किया है। अकीदा तहाविया में रद्द शुरू इन्हीं से किया है, क्योंकि इसमें अक्सर लोग अहनाफ और शवाफ़े हैं। इस तकलीद में मुब्तला अक्सर शवाफ़े और अहनाफ हैं। मालिकिया में बहुत कम, मालिकिया में बहुत कम है। सर फहरस्त शवाफ़े और अहनाफ हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि जो भी हनफी होता है वो मातुरीदी अशरी होता है, जो भी शाफ़ी होता है वो अशरी या मातुरीदी होता है। मेरा कहने का मतलब जो अशरी और मातुरीदी हैं वो हनफी और शाफ़ी होते हैं। हर हनफी और शाफ़ी अशरी मातुरीदी नहीं होता। हनफी और शाफ़ी की असल अहले सुन्नत है। उनमें से जो मुनहरिफ हुए हैं, गुमराह हुए हैं, वो इस अकीदे में आए हैं, वरना असल में अहनाफ और शवाफ़े, आइम्मा अहनाफ और आइम्मा शवाफ़े अहले सुन्नत हैं। उस दौर में भी अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जो साबित कदम रहे, क्योंकि अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का दौर, उस दौर में मुअतज़िला सर फहरिस्त थे। मुअतज़िला से निकले हैं ये फ़िरके, मुअतज़िला से निकले। ये दो शख्स थे, अबुल हसन अशअरी और मातुरीदी। ये दो शख्स हैं जो मुअतज़िली थे। फिर ये मुतासिर हुए इब्न कुल्लाब से, तो ये मुअतज़िला से निकले, अहले सुन्नत भी नहीं बने। तो फिर इन्होंने एक मसलक ईजाद किया जिसमें, क्योंकि मातुरीदी जो था वो हनफी था, तो अहनाफ के लोगों ने उसकी तकलीद शुरू कर दी कि हमारा हनफी है। और अबुल हसन अशअरी क्योंकि शाफ़िई था तो शवाफ़े ने उसकी तकलीद शुरू कर दी। तो मुअतज़िला से कई लोग धड़ाधड़, मुअतज़िला जो थे वो भी अहनाफ और शवाफ़े थे, तो वहाँ से धड़ाधड़ लोग निकले कि भाई नई तहकीक आ गई है, जैसे हमारे लोग दौर में होता है, हमारे ज़माने में तो नई तहकीक आई, फ़ौरन जमात तैयार हो गई। तो लेकिन बाद में अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अबुल हसन अशअरी रहमहुल्लाह वो अपने इस बिदती अक़ीदे से तौबा तायब होकर खालिस अहले सुन्नत के मसलक पर आ गए और उस पर किताब लिखी उन्होंने। लेकिन वो मुक़ल्लिदीन जो थे उन्होंने तौबा नहीं की, और न करते हैं मुक़ल्लिद कभी भी तौबा। उन्होंने अपने वो मसरत संभाल ली। आज तक वो अशअरी मसलक मौजूद है, और उसके जो मुनाज़रीन हैं, मुनाजरा करने वाले, वो शवाफ़े हैं। और मातुरीदी मौजूद है, उसके मुनाजरा करने वाले, हम इनको उलमा नहीं कहते। अशअरी मातुरीदी मुनाजरी हैं, मुनाजरे हैं, सारे अहले मुनाजरा हैं। और इनसे मुतासिर होकर हमारे अहले हदीसों में भी वो अहले मुनाजरा पैदा हो गए हैं। अहले मुनाजरा कभी भी उनसे खैर नहीं आती, आवाम को गुमराह करते हैं। उलमा से अटैच रहना यही आवाम की खैर खाही है। उलमा से इल्म आता है, उलमा के ज़रिए हिदायत मिलती है, क्योंकि उलमा के बारे में फ़रमाया कि ये नबी के वारिस हैं, और वो भी उलमा अहले सुन्नत। तो अब जब आपने देख लिया कि ये तीन किस्में हैं मुतकल्लिमीन के नज़दीक, तौहीद फ़िज़्ज़ात, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ज़रूरत होती तो अंबिया किराम ज़िक्र करते। इस पर बहस, कहाँ बहस हुई है? हत्ता कि फ़िरौन के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो इल्म यकीनी रखता है, सिर्फ जुल्म और उलूव की वजह से, तकब्बुर की वजह से वो इनकार करता अल्लाह की ज़ात का। हाँ, और फिर सिफ़ात, इसमें तो उन्होंने हद ही कर दी है गुमराही की कि अल्लाह की सिफ़ात का इनकार अपनी अक़ली दलाइल की बिना पर धड़ाधड़ करते रहे। तो आखिरकार अशायरा और मातुरीदिया, उनके नज़दीक अल्लाह की सिफ़ात सिर्फ 8 हैं।
زیادہ سے زیادہ اشاعرہ کے نزدیک 20 ہیں، اور اللہ اور اپنے ساتھ القاب 25 ہیں۔ اپنی صفات کتنی ہیں؟ 8 سے زیادہ ہیں۔ کہ جب کسی کی تعریف کرنے لگتے ہیں کسی اپنے حضرت کی، تو اس کے پہل لاحقہ اور سابقہ اتنے لگاتے ہیں، علامہ، حجت الاسلام، اور 8 سے بھی زیادہ چلے جاتے ہیں، اور اللہ کی صرف 8 ہیں صفات، نعوذ باللہ۔ توحید فی الافعال، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں فعل یکتا ہے، لیکن جو مسلک یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ تو صرف غلو کا مسلک ہے، وہ کہ اس میں اتنا غلو کیا ہے کہ اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی، کہ اس پر ہی ساری زندگی سارا ٹاپک ختم کر دینا کہ عقلی دلائل، تو مطلب عقیدے کے باب میں وہ پریکٹس کرتے اپنے فلسفہ کی، کہ عقلی دلائل سے دیکھو کس طرح ثابت کرتا ہے یہ بچہ کہ اللہ ہی اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہر بندے پر وہ فرض کرتے ہیں، فرض قرار دیتے ہیں کہ عقیدے میں تقلید حرام ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں متکلمین، عقیدے میں تقلید حرام ہے۔ پوچھ لیں، کسی سے پوچھ لیں، جتنے مدرسے جا کر پوچھ لیں۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ تقلید کہتے کس کو ہیں یہ لوگ؟ تقلید کہتے ہیں کتاب و سنت میں دلائل کو دیکھنے کو۔ وہ کہتے ہیں تقلید حرام ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقلید کو، آپ جو ہے کتاب و سنت کے جو دلائل آپ کے پہلے سے دماغ میں ہیں یا کوئی بتا رہا ہے، اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں، قرآن کتاب و سنت کو نہ دیکھیں بلکہ عقلی دلائل کو دیکھیں۔ تو ان کے نزدیک کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں اسے وہ ظنی دلائل کہتے ہیں، اور جو عقلی دلائل ہیں انہیں قطعی دلائل کا درجہ دیتے ہیں۔ اس لیے ان کی بنا پر وہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔